بلوچستان کے علاقہ شیرانی میں جو آگ لگی ہے اس پہ اب تک کیا ہوا ہے؟ جو ایمرجنسی کی صورتحال ہے بلوچستان میں، وہ شیرانی کے جنگلات میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کا مالی نقصان زیادہ ہو رہا ہے، جانی نقصان تو نہیں ہوا۔ فوج بہرحال ہمارے لیے اس لحاظ سے بالکل بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ جہاں کہیں اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں، زلزلہ ہو، سیلاب ہو، تو فوج جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر بلکہ بغیر طلب کیے بھی فوری طور پہ دستیاب ہوتی ہے۔ ایف سی بلوچستان اور 12 کور وہ دونوں اپنے تئیں بھرپور کوشش کر رہے ہیں اس آگ پر قابو پانے کے لیے، اور فوج نے لاہور سے اپنا خصوصی سامان اس طرح کی ایمرجنسی میں آگ بجھانے کے لیے جو کام آتا ہے وہ ایئر لفٹ کر کے اور سڑک کے راستے آلریڈی وہاں پہ بلوچستان میں پہنچایا ہے۔ بلوچستان میں بھی بتایا گیا کہ درجہ حرارت 11 مارچ سے 19 اپریل تک معمول سے 11 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہا۔ یہاں بھی پاکستان آرمی نے جو اپنے 57 ہیٹ ویو سینٹرز قائم کیے۔ بلوچستان میں مارچ میں ہی ایمرجنسی ایک الارم بج گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی پہلی دفعہ اس موسم میں یہ علاقے خشک سالی سے متاثر ہوا ہوں۔ ہم کب خود اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور اس طرح کے مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے آج خود جو ہے وہ متحرک ہوں گے۔ تھر میں ہو تو وہاں بھی فوج ہی جاتی ہے جس وقت حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ کیا وہاں تک پانی پہنچانے کا کوئی اور سسٹم نہیں ہو سکتا؟ پانی جو ہے وہااں فراہمی جو ہے وہ ذمہ داری بہرحال ضلعی حکومتوں کی بنتی ہے، صوبوں کی بنتی ہے۔ ہاسپٹلز میں کس طرح کا جو ریلیف سینٹرز میں ارینجمنٹس ہے ملٹری کی طرف سے دیا گیا ہے؟ تربیت یافتہ جتنے بھی ان کا میل نرسنگ سٹاف ہے، ڈاکٹرز ہیں، وہ انہوں نے وہاں تعینات کیے ہوئے ہیں جو کہ بالکل اکیوپڈ ہیں، اور ان کے پاس اس طرح کی ایمرجنسی سے لڑنے کے لیے وہ تمام ادویات بھی موجود ہیں۔ اب یہ ہمارے مقامی میڈیا کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس چیزوں کو مشتہر کرے، بتائے، کیونکہ ہر ایک کو تو پبلک کو پتہ نہیں ہے۔ فوج جو ہے اگر وہ پاکستان کی سرحدوں کی محافظ ہے تو پبلک کی بھی محافظ ہے۔ اہم کشمیری رہنما یاسین ملک پچھلے 8 سال سے تہاڑ جیل میں بند ہے، اور ان کو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 25 مئی کو ان کو سزا سنائی جا رہی ہے۔ سیاسی انتشار ہے ہمارے ملک کے اندر وہ اتنا زیادہ رہا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے نہ تو ہم نے کبھی کشمیر کو اس طریقے سے سنجیدگی سے لیا ہے۔ کشمیری اگر لڑ رہے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ہم پاکستانیوں کو کہ وہ اپنی بقا کے لیے نہیں لڑ رہے۔ آج وہ اگر راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم انڈیا کے ساتھ رہنے کو تیار ہیں، تو وہ وہاں پہ صاف ظاہر میسو ڈیولپمنٹ بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے۔ جو حریت قیادت ہے، جو پاکستان سے الحاق کے لیے تحریک کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، ان کو وہ بتدریج مارتے ہیں۔ یاسین ملک جو ہیں وہ بہت نڈر اور بہادر ہیں، انڈیا جو ہے وہ انہیں آنے کی اجازت نہیں دیتا، اور میں تو عمران خان صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اگر 25 تاریخ کو آزادی مارچ کا انہوں نے نام دیا ہے، حقیقی آزادی مارچ کے لیے وہ پرامن طور پہ اگر آنا چاہ رہے ہیں، احتجاج میں پھر یاسین ملک کا احتجاج بھی ساتھ شامل کر لیں۔